اور ہر بیان وچ تقریباً مطالبہ یہ ٹپکتا سی کہ نواز شریف صاحب جتنا جلدی ہو سکے اسلام کیا کریں، شاباش بولو سارے، اسلام نافذ کریں۔ نواز شریف بیچارہ اکیلا آدمی تے اسلام اتنا طویل عریض عمیق ہے کہ وہ اپنے چہرے پہ نہیں معلوم ہوتا، وہ کیوں نافذ کر سکتا ہے؟ اس واسطے میرا خیال ہے بجائے اس دے کہ نواز شریف صاحب کو مطالبہ کیتا جائے، خود پبلک کو مطالبہ کرنا چاہیے کہ اسلام نافذ کرو۔ تھوڑا جا غور کریں، نہ نواز شریف صاحب دے اختیار وچ اسلام نافذ کرنا تے نہ میاں شریف دے اختیار وچ۔ نفاذ اسلام دا منصوبہ اور شعبہ اور مرکز خود اس پبلک دے اندر موجود ہے، یہ پبلک کیوں نہیں نافذ کر دی اسلام؟ ہوں تھوڑا جا میں نافذ کرا، نہ وزیر اعظم صاحب دے کول ہے اسلام، سمجھ رہے ہو، نہ وہ کول ہے اسلام، تو نہ وہ نافذ کر سکتا، نہ مسلمان نو مطالبہ کرنا چاہیے، اور نہ ہی اس بیچارے دے اختیار وچ ہے۔ اسلام اصل ہے اس رعیت تے پبلک دے اندر موجود۔ یہ رعیت اتنی بخیل ہے، اتنا ذلیل ہو چکا ہے رعیت دا انسان کہ حضرت محمد رسول اللہ دے اسلام نو نافذ کرنے واسطے تیار نہیں، حالانکہ اسلام دا نفاذ یہ پاس موجود ہے، اسلام دا تقدس یہ پاس موجود ہے، اسلام دا نشان یہ پاس موجود ہے، اسلام دا دعویٰ اس کے پاس موجود ہے۔ اتنے دعوے اور تقدس کے باوجود جیڑی قوم خود نافذ نہیں کرتی تو وقت دے صدر یا وزیر کو مطالبہ کر دی ہے، ایسی قوم جیسا غدار پوری کائنات اس کوئی۔ ہوں تمہیں سوچ آنا چاہیے کہ سارے اسلام پہ اپنے چ کوئی نہیں، یہ کی کرنا چاہتا ہے، آکنا چاہتا ہے۔ نفاذ اسلام نام ہے محمد پاک بھی طرز زندگی دا، اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا طرز تے طریقہ، اس دا نام ہے اسلام۔ کیا ہے اس دا نام؟ کہ رسول کریم دی زندگی دا طرز تک دے کول ہے، مسلمانوں کو تے قانون ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیالات اپنی حالت کے ما یغیر اللہ بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک ایک قوم اپنی حالت اور اپنی طرز زندگی محمد رسول اللہ دی طرز زندگی دے مطابق بنان دا ذوق نہ رکھے، دنیا دے پورے بادشاہ مل کے دل لگا لے، کسی دے باپ کی طاقت ہی نہیں اسلام نافذ کرن دی۔ اسلام نافذ تد ہوئے گا جدو مسلمان قوم دے وجود تے محمد دی طرز زندگی آئے۔ کوئی شخص اپنی ذمہ داری نال نہیں یہ کہہ سکتا کہ میرے اندر طرز زندگی دا وہ موجود ہے جڑا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیتا ہے۔ اور جس دن اس مسلمان جماعت وچ، اس مسلمان قوم وچ زندگی گزارنے دا وہ طور تے طریقہ تے وہ طرز آ گیا جیڑا طرز زندگی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا ہے، اس دن تمہیں التجا کرن دی ضرورت نہ راسی، احتجاجی جلسے مناون دی ضرورت، جلوس تے ٹھرمے مارن دی ضرورت نہیں رہی۔ اللہ دا قانون یہ ہے کہ جدو قوم دے اندر خود انہاں دا اپنے اندر اگر پیغمبر دی سنت اور طریقے دا طرز زندگی آ جاوے، انہاں نو خواب و خیال ہی نہیں آندا ہے کہ اللہ پاک فوراً ایسا بادشاہ مسلط کر دیندا ہے کہ وہ خود اکیلا نہیں آندا، جے آندا ہے تو اسلام نال لے کے آندا ہے۔ طرز زندگی اللہ دے پاک رسول دا ہونا ضرور ہے امت وچ، بے شک فرقے موجود ہیں، جماعتاں موجود نے،
مگر دیکھنا جماعت دینا نہیں کہ فلاں جماعت زیادہ آدمی نے فلاں چھوڑے نے، فلاں شاہ زیادہ نے، فلاں کٹانے زیادہ نے، فلاں جماعت اتنے لمبے قد والے نے تو فلاں جماعت چھوٹے قد والے، فلاں جماعت کے اندر گورے نے تو فلاں کالے، فلاں عربی تو فلاں جمانی تو فلاں 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 نانا۔ اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ دے پاک رسول دی زندگی دا طرز طریق، پیغمبر کریم دا ذوق، پیغمبر کریم دا جلوہ، پیغمبر کریم دا ولولہ، پیغمبر کریم دی ضخامت، پیغمبر کریم دی امامت، پیغمبر کریم دی دیانت، پیغمبر دی ولایت، پیغمبر دی صراحت، پیغمبر دی صدارت، پیغمبر دی امانت، پیغمبر دی تلاوت، پیغمبر دی جدارت، پیغمبر دی عمارت، پیغمبر دی حدت، پیغمبر دی جدت، پیغمبر دی جلوت، پیغمبر دی خلوت، پیغمبر دی وحدت، پیغمبر دی عدلت، پیغمبر دی امانت، پیغمبر دی حشمت، پیغمبر دی حفظت، پیغمبر دی طاقت، پیغمبر دی قوت، پیغمبر دی نظمت، پیغمبر دی ندامت، پیغمبر دی صباحت، پیغمبر دی ملاحت، بلاحت، وجاہت، صدارت، تلاوت، جدابت، نظامت، پیغمبر دا ایک ایک توق تے توق، پیغمبر دی زندگی دا مرنا تے جینا، کھانا تے پینا، چلنا تے آنا تے جانا، نسنا تے بسنا، پیغمبر دا زمان و مکان، پیغمبر دی لیل و نہار، پیغمبر دا شب و روز، جب تک پیغمبر دی زندگی دا طرز اس قوم وچ نہیں آندا اس وقت تک نہ اسلام آ سکدا ہے نہ کوئی نافذ کر سکدا۔ ان مطالبے نال اسلام نہیں آندے۔ ساری زندگی سارے جہان دے کلابے ملا لو، کدے اسلام نافذ، ایٹمی تجربہ ہو سکتا ہے مگر اسلام نافذ، اسلام نافذ ہو سی جدو تیرے اپنے وجود تے محمد کی طرز نافذ ہو گئے۔ اس واسطے کہ نواز شریف تے کوئی ایسا جرم صادر کر کے نہ تیرے اندر موجود نہیں، ایسا کوئی عیب کی نشاندہی کر جڑا تیرے گھر میں موجود نہیں، جڑا تیرے چہرے تے موجود نہیں۔ جب تک مسلمان قوم دے اندر اللہ دے پاک رسول دی زندگی دا طرز طریق نہیں آندا کھول کے، اس وقت تک اسلام ہے ہی نہیں۔ اسلام مانا ہی ہوتا ظاہری چہرے مہرے دا، اسلام جواہر دا نام ہے، اسلام عمل دا نام ہے، اسلام طرز زندگی دا نام ہے، اسلام کنا دے بندے سنت دے مقام دا نام ہے، اسلام محمد دی وجاہت دا نام ہے، اسلام محمد دی زندگی دا نام ہے، اسلام محمد دی جذابت دا نام ہے، اسلام محمد دی محنت دا نام ہے۔ جب تک تیرے وجود دے اتے اور میرے وجود تے محمد رسول اللہ دی زندگی دا شب و روز رات دن لیل و نہار اتار چڑھاؤ جب تک پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک نہ دعاواں قبول نے اور نہ دعاواں قابل قبول۔ اے سبحان اللہ تے الحمدللہ تے نعرے بازی مارن دا الٹا خدا دے قہر نو دعوت ہوندی۔ من یات ربہ مجرما، بندہ یہ اقرار بھی کرے کہ میں مجرم ہوں، یہ اقرار کردیاں اللہ دے دربار قیامت وچ آئے گا، اللہ پاک نے بغیر پوچھے دسے دے سیدھا جہنم میں تو نہیں چڈنا کہ جرم لے کے اتنے آیا ہی کیوں ہے تو اس جرم نو تے معاف کرانا سی تو دنیا دے اندر، اتنے جرم لے کے آن دی جگہ نہیں، اتنے تو وہ جگہ ہے جتھے جرموں کی سزا ملنی ہے۔ سب تو بڑا جرم تیرے ذمہ یہ ہے کہ تو دعویٰ کیتا ہے محمد رسول اللہ دی محبت دا، محمد پاک دی حجرت دا، محمد پاک دی شریعت دا، محمد پاک دی سیاست دا، محمد پاک دی طریقت دا، محمد پاک دی وسیقت دا، محمد پاک دی محنت دا، محمد پاک دی عزت دا، محمد پاک دی نغمت دا، محمد پاک دی محبت دا، محمد پاک دی مودت دا، محمد پاک دی موصلت دا، محمد پاک دی درجت دا، محمد پاک دی رفعت دا، ہر بلندی دا تو دعویٰ کیتا ہے، مگر میرے محمد دے چہرہ، میرے محمد دا موہرا، میرے محمد دی تاروت، میرے محمد دا قلبوت، میرے محمد دا لاہوت، میرے محمد دا ناسوت، حتیٰ کہ میرے محمد دے وجود دی زندگی دا شب و روز وہ کچھ ہو رہے، تیرا طرز طریقہ ہو رہے، میرے محمد دے طریقہ ہے سنت دے خلاف کرن والے نو نہ اسلام دے مطالبے کرن دی گنجائش ہے نہ ادو تے نفاذ اسلام دا مقامات ہے۔ البتہ ہوں تمہیں چاہیے پوچھنا طریقہ ہونا چاہیے، ہاتھ کھڑا کرو جنہاں دا خیال ہے نہیں ہونا چاہیے۔ پھر سن لو جرم نواز شریف دا نہیں، جرم نواز شریف دا آپ منو آخو کوئی نہیں، ترتیب نال چلو نا، پہلا جرم ساڈا او دے بعد پہلے اپنے اتنے اعتراض کرو۔ تھوڑا جہا سنو اللہ کے پاک پیغمبر کی زندگی کا نمونہ۔ کما ابن قد اللہ کما ابن قد اللہ ببن لہو شرفا
کم ابن قد علا بابن لہو شرفا کما علا برسول اللہ عدنان ومن یکن برسول اللہ نصرتہ تحفظہ الاسود وتہدی صوبان. اللہ کا آخری نمونہ نبوت محمد رسول اللہ. ایک کس رنگ ڈھنگ نال، کس چال ڈھال نال، کس شان تے تقدس نال آئے. پیدائش ہوئی ہے تا اپنے تمام خاندان دی لڑیاں واسطے شرافت دی بہار بن کے آیا ہے. یہ بلوغ تو پہلے مراہق ہوئے تا اپنے خاندان تے علاقے واسطے عزت دی بہار بن کے آیا. جو بلوغ دے بعد نبوت تے رسالت ملی ہے تا بہار رحمت بن کے آیا ہے. جے وقت زمین تو اٹھ کے آسمان نہ در ٹریا ہے تا اتھے بن کے بہار امامت بن کے آیا ہے. جے پھر زمین تے آ کے وفات پائیے تا بہشت دے اندر بہار جنت بن کے آیا ہے. دن قیامت دے جو محمد رسول اللہ آنا ہے تا بہار شفاعت تے قیادت بن کے آنا ہے. پیغمبر کریم جڑے مقام وچ بھی آیا ہے بہار بن کے آیا، بہار بن کے آیا. تے مہینہ ربیع دا معنی بھی کی ہوندا؟ ہاں بہار اندر بہار آئی. تھوڑا جہا ہلکائیے اس کو. بہار اندر اللہ دے پاک پیغمبر ربیع الاول وچ پیدائش، ربیع الثانی وچ نہیں، ربیع تاکہ پتہ چلے کہ محمد کریم جڑے جہان وچ ونے بہار اول، جڑے مکان وچ آوے بہار اول، جڑے زمان وچ آوے بہار اول، جڑے ذوق وچ جاوے بہار اول، جڑے توق وچ جاوے بہار اول. آسماناں تے گیا تا بہار اول، جنت وچ گیا تا بہار اول، زمین دے تلے گیا تا بہار اول، جے اتے رہے تا بہار اول. حتیٰ کہ اللہ کریم نے اعلان کر دیتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ خیر لک من الاولی. ہر دوسرا قدم تہاڈا وہ اول نمبر تے آنا ہے، حالانکہ نمبر 2 تے آنا ہے، پر پہلے دی نسبت دوسرا قدم تہاڈا ترقی وچ آنا ہے. خیر لک من الاولی. پیغمبر محمد رسول اللہ جس دن جس رات نو پیدا ہوئے، بہار والے مہینے دی رات نو پیدا ہوئے، پیدا ہونے دے بعد جدو شکل و صورت نظر آئی تے 45 خاندان دیاں پیڑیاں محمد کریم نے اپنی شکل و صورت دے نال شرافت نال رنگ دیتا. کم ابن قد علا بابن لہو شرفا کما علا برسول اللہ عدنان. نبی کریم دے بابے عبداللہ تو لا کے او عدنان تک 45 پیڑی بن دیے، 45 لڑیاں بن دیاں نے. ساریاں گم نام ہے سن، مگر جس رات نو محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ جدا پیدا ہوئے عبداللہ دے گھر، صبح سویرے چہرے تے شکل و صورت دے دیکھن نال پتہ چل گیا کہ پوری 45 لڑی خاندان دی جس دے وچوں بچہ پیدا ہوا اس وچ سوا شرافت دے کچھ بھی کوئی میری شرافت دی بہار بنیا. پھر جڑے مراہق بنے، سبھی عاقل بنے، تے پھر اللہ فرماندا ہے لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. ساری کائنات دے لوگ جدا دیکھدے سن محمد رسول اللہ نو تے اپنے گھراں وچ جا کے تذکرے کردے ہن کہ واقعی ایک ایسا بچہ دیکھا ہے جہدے نال دا معلوم ہوتا ہے نہ اس جہان وچ موجود ہے نہ اللہ دی اپنی دکان وچ موجود ہے.
سارے قریشیاں دی عزت بنی تے محمد دے وجود دے نال پیدا ہویا تے شرافت دی بہار بنیا جے مراہق بنیا بچہ عقل مند بنیا تے میاں ساری کائنات واسطے عزت دی بہار بنیا تے جداں بلوغ نو پہنچے تے جوانی نو قوت دے تقدس نو پہنچے اللہ فرماندا ہے ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. نبوت ملی تا بہار رحمت بنے جو پیدا ہوئے تا بہار شرافت جو جوانی تو پہلے آئے تا بہار عزت یہ نبوت ملی تا بہار رحمت یہ معراج تے گئے تا امامت انبیاء دی چوٹی بہار امامت پھر جے کر وفات پائی تا بہار جنت وفات پائی تا بہار امت دن قیامت دے آنا ہے محمد رسول اللہ نے ہر نبی نے اپنی اپنی تھان تے چپ کر جانا ہے جو اتھے بہار صفات بننا ہے تو محمد رسول اللہ نے جہے مکان وچ پیغمبر گیا چاہے موت آ گئی تاوی بہار بنے زندگی رہی تاوی بہار بنے بہار محمد بہار بنا ہے تے جتھے محمد پاک دے وجود نو بہار آکھیا جاوے اتھے امت وچ اجاڑ پیدا ہو جاوے عقل نہیں کدے ہاں گوارا کر سکتی معلوم ہوندا پیغمبر دے بہار ہونے تے شک نہیں پر امت دے دلدار ہون وچ گنجائش یہ امت صحیح معنی چ امت ہے کہ پیغمبر انہاں واسطے بہار کیوں نہیں بنیا ہے جنہاں دے چہرے ویکھو تے میرے اجاڑ عمل ویکھو تے میرے بگاڑ آخر کیوں ہے امت بے قرار اگر محمد بہار بن کے آیا ہے تو امت بے قرار کیوں ہے محمد دے بہاریت دا تقدس محمد دے مقامات دا تقدس محمد دی رحمت دا تقدس محمد دی شرافت دا تقدس محمد دی عزت دا تقدس محمد دی جنت دا تقدس محمد دی ملت دا تقدس محمد دی محنت دا تقدس محمد دی ملت دا تقدس تو یہ ہے کہ ایک امتی دے وجود تے بہار ہونی چاہیے قرار ہونی چاہیے اطمینان ہونا چاہیے سکون ہونا چاہیے چین ہونا چاہیے معلوم ہوتا ہے امت نے محمد الرسول اللہ دی بہار نو قبول نہیں کیتا اگر امت قبول کر دی تو یہ حال امت نہ ہوتا طرز زندگی جڑی سی اللہ کے پاک رسول دی اللہ جنہ طرز زندگی اختیار کیتی ہے انہوں نے رات آ گئی ہے جنگل وچ جنگل دے اندر رات آئی ہے رستہ بھول گئے اپنے امیر جماعت نو کہندے کہ اتھے سارے جنگل دے واشی چیتے شیر اجدہے سانپ یہ سارے جنگل وچوں نکل آنے اج رات ساری اوکھی نپڑی امیر صاحب کہندا کہ نہیں ساڈے کول وہ طرز ہے جڑی محمد رسول اللہ دے پاس وہ طرز اختیار کیتی آؤ لیکا باہروں کھچیا انہوں نے خط کھچ کے دائرہ بنایا ہے تے اپنے ساتھیوں نے آخیا خاموشی کے نال تسا اپنا لیٹ جاؤ صبح سویرے اٹھ دن وہ جڑا خط کھچے ہوا ہے تے دائرہ بنے ہوا ہے اس دے باہروں شیر بھی بیٹھے ہیں چیتے بھی ہیں اج دہے تے ناگ بھی بیٹھے ہیں ہر جنگلی تے واشی جانور بیٹھا ہے مگر اس لیکے دے اندر کوئی نہیں آ سکتا ہوں امیر صاحب نے پوچھ دین کہ ہوں باہر کیویں نکلیے امیر صاحب آدھا گل ہے اندروں کھڑے ہو کے چھال مارو سیدھا انہاں دے اوتے جا کے بیٹھ جاؤ یا اج بہا دے اوتے یا شیر دے اوتے یا چیتے دے اوتے ڈرن دی ضرورت کوئی نہیں کیونکہ سانو یہ توقع ہے کہ محمد رسول اللہ دے طرز دے اوتے زندگی گزارن والا ساری کائنات اگر ایک پاسے الٹ پلٹ ہو جائے تو بھی اس دا ایک وال بھی ڈنگا اللہ پاک نہیں ہون دیندا مارو چھال تے جا پو سپ دے اوتے ہر صحابی نے چھال ماری ہے تے کوئی ناگ دے اوتے گیا ہے کوئی شیر دے اوتے گیا ہے کوئی چیتے دے اوتے بجائے انہاں نوں پٹن کھون دے الٹا انہوں نے لے کے اپنی پیٹھا تے ٹر پے نے جہاں رستہ انہوں نے گھر جان دا سی اتوں تک چھوڑ گئے وہ واشی جنگل دے جان خیر و عافیت نال صحابہ کرام پیچھے ہٹے آپس ایک دوسرے کو مبارک دیں گے کیے بنے وہ کہیں نحن خدام محمد الا الا وفق ما فعلا جدا زندگی اس طریقے دے موافق گزار رہے ہیں
جڑا طریقہ محمد رسول اللہ نے ایجاد کیتا ہے اللہ دی طرفوں، لہذا پیغمبر کریم دے طریقے تے زندگی گزارن والا بندہ کدے بھی دنیا دے اندر ذلیل و خوار نہیں ہوندا۔ رزق دیاں فراوانیاں تے محمد دی اتباع دے اندر، نحوست ختم ہو جاوے تے محمد دی اتباع دے اندر، بلائی دور ہو جاوے تے محمد دی اتباع دے اندر، تقدسات نصیب ہوویں تے محمد دی اتباع دے اندر، حتیٰ کہ اللہ کریم فرماندے ہیں بندے وچ رزق دی کمی آندی ہے تے گناہ دی وجہ کول ہوندی ہے، مگر جے پیغمبر دی اتباع چا کرو تا یغفر لکم من ذنوبکم، میں اپنی قدرت دے مانجے مار کے سارے گناہ جتنے ہیں نا امت دے سارے گناہ نو اپنے ٹوڑے کھٹ کے وچ دب دینا، اتے رحمت دے بلڈوزر چلا دینا، فرشتیاں نو بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس بندے نے گناہ کیتا کہ کوئی نہیں۔ جدو گناہ ختم ہو جاندے نحوساں ختم ہو جاندیاں، برکتاں آنا شروع ہو جاندیاں، اللہ دے پاک پیغمبر دی اتباع دا تقدس اتنا بلند ہے کہ کام دا کوئی فرد نہیں بندہ بھوک دے نال شکایت نہیں کردا، رزق دیاں شکایتاں نہیں کردا، بے برکتیاں دیاں شکایتاں نہیں کردا، پر شرط ہے کہ طرز زندگی ہوئے تے وہ جڑا حضرت محمد رسول اللہ نے اختیار کیتا۔ ہن شروع کریے طرز زندگی۔ نبی پاک دی زندگی کا طرز تو جان دے میرے کو زیادہ ہی ہو، چلو یہ جرم میں تھوڑا جا کرنا شروع کر دینا، توجہ ہے؟ جڑے نقطے تھے اللہ کے پیغمبر کی زندگی گزری، یہ کیوں ہو سکتا ہے کہ اسے نقطے تے امت اتفاق کرے کہ وقت بھی بیچارے یہی کر کے نفاذ اسلام منگ رہے ہوں کہ اللہ چپ کر کے تماشا دیکھتا رہے؟ پیغمبر بیان کی ضرورت کیڑی ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، خیال کرے تکلیف نہیں نا؟ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، او نبی، او اللہ دے ولی، او اللہ دے پیارے مقرب، او اللہ دے دوست، جنہاں نو تساں جیندے اللہ نو چھڈ کے تے انہاں دے مرن دے بعد جا کے انہاں نو سجدے ہو مولویو، او پیرو، او چھوٹے وڈے نخچیرو، او صاحب شمشیرو، سنو ان الذین تدعون من دون اللہ۔ اج تے آیت پڑھنی سوکھی تے 44 لاکھ دی آبادی چ کلا محمد جس وقت پڑھے ہمت اتنے لگتی جی ان الذین تدعون من دون اللہ آکھے تے جواب وچ پتھر لگے، سکا چاچا نوکدار پتھراں دی جھولی پھڑ کے پچھوں پچھوں ٹردا پیا تے کہنا لا تطیعوہ فإنہ صادق، ادا آکھا نہ منیا ہے اس واسطے کہ ہے تے میرا بھتیجا پر بے دین، مٹے تک تک کے پتھر ماردا ہے مگر پتھر چھل کے بھی اللہ دا پیغمبر وات حکم دیندا ہے، او لوگو ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ جنہ جنہ نبیانو، جنہ جنہ ولیانو، جنہ جنہ پیرا فقیرانو سڈ مار دیو اس نو چھڈ کے، سڈ مار دیو اس نو چھڈ کے، الذین تدعون، اس ویلے کلنٹن تے کوئی نہیں آئی، اس ویلے تے امریکے شمریکے تے برطانیے شرطانیے، اس ویلے تے کون ساری حکومت چلتی پی ہے مویا ہوا دی قبر والوں دی، کوئی دتو لال جہانیاں دا پجاری، کوئی بابے پیکھر شاہ دا پجاری، کوئی بابے لات منات دا پجاری، کوئی حضرت ابراہیم دا پجاری، کوئی حضرت اسماعیل دا، کوئی بی بی پاک دا مندیاں سڑکاں دا پجاری، جڑے جڑے ساری کائنات جو ٹر گئے زندے نو چھوڑ کے مویا دے پجاری بنے کھلے ہیں، اتھے للکار کے اللہ دا پیغمبر آتا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جنہ جنہ نو تساں سڈ رہے ہو اللہ پاک نو چھڈ کے، جنہ نو سڈ مار رہے ہو او کون نے؟ عباد امثالکم، وہی تواڈے ورگے کون ہن؟ بندے ہن، تے جڑا تواڈے مانند بندہ ہے
جویں بندے مر جان تے کرن جوگے کچھ نہیں ہوندے، انجے جڑے او مر جان تے او وی کرن جوگے کچھ نہیں ہوندے۔ لہذا جے تساں آکھو او ساڈے نالوں پہنچے ہوئے بندے سن، او مر وی جاون تاں کچھ نہ کچھ کرن جوگے ہوندے، تاں پھر میں چیلنج دے رہا محمد تانوں، فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ وقت میرے سامنے انہوں نے سڈ مارو، تہاڈا سڈنا فرض ہے تے انہاں دا کو جواب دینا فرض ہے، ان کنتم صادقین۔ جے سچے ہو تو انہوں نے سڈ مارو۔ لو جی لو، اساں انج بندیاں دے سامنے کیویں سڈ ماریے؟ سانو کلیاں جواب ملدا ہے، بندیاں دے ہوندیاں جواب کلیاں جڑے ویلے جا کے سڈیے اس ویلے جواب ملتا ہے۔ شاہ دولے نو سڈیے، شاہ حسین نو سڈیے، سید محمد نو سڈیے، بابے جنگلا والے نو سڈیے، اس ویلے جواب ملتا ہے۔ اللہ کریم فرماندا ہے ہور اعلان کر میرے پیغمبر، تانوں جواب شواب کوئی نہیں ملتا، کیوں؟ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ یستجیبون الذین یسمعون، انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ۔ او جواب دین جڑے سنن جوگے ہوون تے والموتى جڑے مرن جوگے ہوون او سنن جوگے تے جنہاں نو تساں سڑدے ہو اموات کون ہے نا ہے کیش ہے تہاڈا سرگو تے لگائی ہو کیتا ہے شکایت کر دے اس دی بھائی اسلام دا قانون نافذ نہیں ہوندا۔ اتنا جیندے خدا تے یقین نہیں جتنا موئے دی قبر دی سراندیوں تے لتاندیوں جا کے یہی نہیں کر دے ہے۔ اللہ نو غیرت کائی نہیں آندی؟ تیری حویلی دے باہروں اگر کوئی کھبورا مارے تے تینوں یا وہ گل لگ جانا یا اپنی عورت تے ڈانگ چاہ کے آنا تیرے کوئی پلیتی ہے جڑی پرو میری دیوار دے باہروں کھبورا پہ مار دے تے خدا دی توحید دی حویلی دے باہروں تو مردیاں نو کھبورے مرواوے۔ اجے تو انسان ہے تے پھر دس قصوروار کون؟ آکھو اموات اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ وہ جنہاں نو سڈ مار رہے ہیں مولوی جی، جنہاں نو سڈ مار رہے ہیں پیر جی، جنہاں نو سڈ مار رہے ہیں وہ لمبے تورے والا جی، جنہوں سڈ مار رہے ہیں نوراتے کٹن والے جی، جنہوں سڈ مار رہے ہیں بھاویں دوروں تے بھاویں نیڑیوں سڈ مارے، میں خدا کہہ رہا میرا پیغمبر ذمہواری نال بیان دے رہا ہے۔ اے یا میرے پیغمبر دا اسلام جڑا زبان وچ بیان کر رہا ہے، اے یا طرز زندگی میرے محمد دا کہ 44 کروڑ دے مقابلے دے اندر اپنے وجود نو چھلنی تک کرا سکدا ہے، مگر اے طرز تری تبلیغ کدے سنن واسطے تیار نہیں۔ آ سن میرے پیغمبر آکھ رہا ہے اموات جنہاں نو سڑ رہا ہے او جیندے نہیں، جنہاں نو سڑ رہا ہے او جیندے نہیں۔ کون غیر احیاء؟ اللہ ایک واری چاکھیا امواتن، ابو غیر احیاء کیوں آکھے؟ اللہ کریم فرماندا ہے امواتن یہ تا جٹاں واسطے ہے تے غیر احیاء نے ضدی مولویاں تے پیراں واسطے ہے۔ تا میں تاکید نال آکھیا کیوں کہ مولوی تے پیر طبقہ بڑے اوکھے منیندے ہیں، قسماں چاہ کے جھوٹ بولنا پویں تاں دین سن دے اللہ فرماندا ہے جٹ تا اسے گل تے کھلوراں دے اموات۔ مینوں پتہ ہے کہ مولویاں نے تاویلاں کرنیاں، اس واسطے اللہ کو فرماندا ہے غیر احیاء او من لائے جیندے کوئی نہیں۔ جیندے کیوں؟ جیندیاں دا جہان ہے تے مویاں دا جیڑا جیندا ہے وہ زمین دے تلے رہ سکدا نہیں تے جیڑا مویا ہویا زمین دے اوتے ٹر سکدا نہیں۔ اس واسطے اللہ کریم فرمانے انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ۔ او سدن والیا باویں تو چھوٹا تے باویں بڑا ہے، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم۔ سدن والیا تو تے سڑ سڑ کے مر جائے گا، مگر جڑے دنیا تو ٹر چکے ہیں وہ سن دے نہیں، وہ سن دے
ولو سمعوا اگر وہ کدے سن بھی سکتے ہوندے تاں تیرا کم نہیں سی بندا کیوں تیرا کم تے ہے کہ کو جواب دین مستجاب لکم جواب دیون دی طاقت وقت بھی انہاں وچ کوئی نہ دی یوم القیامت یکفرون بشرککم کہ ایو عقیدہ رکھ کے انہاں نو سجدہ رہ گئے ہو تے مشرک ہو کے مر جائے گا تے دن قیامت دے اٹھی سن تے تیرے مشرک ہون دی شہادت دے سن اے میرے پاک پیغمبر اپنا ٹھوک بجا کے مسئلہ بیان کر تاکہ پتہ لگے کہ محمد دی طرز زندگی کیڑی ہے ولا ینبئک مثل خبیر اور کوئی تیری تائید کرے نہ کرے میں اللہ تا تیرے کل دے تے ہاتھ پھیرن والا یہ ہے طرز زندگی ساری اور قرآن سارا طرز زندگی ہے کہ نہیں نبی پاک دی یہ تو ایک دوسرے نال روٹھا بیٹھا مسلمان ایک کہندا دوروں ہی سن لیندے دوسرا کہندا نہیں نیڑیوں سن لیندے تیسرا کہندا نہیں سلام سن دے چوتھا کہندا نہیں کلام ہی سن لیندے پنجواں کہندا نہیں دیگ دا پکے ہویا تو عام ہی سن لیندے یہ موت تے پاگلوں دی کھڈی سمجھی ہوئی نہیں آخر وہ قرآن نہیں جڑا محمد پاک نے اپنی زبان نال پڑھیا کہ اللہ نہیں فرمایا ذکر بالقرآن من یخاف وعید میرا پیغمبر جی واز کرنا ہے تو قرآن نال کر یہ نال کر ذکر بالقرآن جی واز کرنا ہی قوم نو جو نصیحت کرنی ہے کہ پھر قرآن پاک نال کر اور کوئی طریقہ نہیں معلوم ہوا پوری طرز زندگی محمد پاک دی قرآن مقدس وچ بلے بلے کروڑ رحمت کرے اللہ پاک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جس دی زندگی میں ایمان نال کہنا بازے بازے جڑے اپنے آپ نو حنفی اج کہندے اے بدھو حنفی نہیں یہ کئی ہور بلا ہے آنکھوں کئی ہور بلا ہے اور تساں ڈٹھے دل نال آکھیا بلے 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 کمال ہے غلط ہے امام اعظم ابو حنیفہ تے حضرت محمد پاک دی سیرت وچ غرق پیغمبر کریم دے تقدس دا ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں لیا اپنی زندگی تا امام ابو حنیفہ نے نہیں لیا تے انہوں نے ہر شے نو منیا ہے مگر انہاں دے وجود تے صرف عمل نہیں تے امام ابو حنیفہ دی زندگی دا نہیں تے فتوی لاندے جو احمد سعید ساری شے دا منکر چلو احمد سعید تا منکر ہے مگر پہلے ایک تیرے پلے کا شے ہے صحیح اسلام دے میں تا منکر ہو کے بھی انشاءاللہ مسلمان راسا پیا مگر تو منن دے باوجود ہی دائرہ اسلام وچ امام ابو حنیفہ کی کہندا پتہ ہی ہے سوال ہوندا ہے انہاں تے توجہ کرا یہ طرز زندگی محمد پاک دی جے قرآن پاک ہے تو ابو حنیفہ قرآن تو باہر نکل نہیں سکتا سوال ہوندا ہے کہ جی جڑا مرتد ہوندا ہے مرتد توجہ ہے اینو قتل تے کرنا ہے نہ ضروری قتل تے کرنا ہے مگر اے دسو بھائی اینو کچھ سوچن دی مہلت بھی دینی چاہیے کہ نہیں امام صاحب فرماندے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ امام صاحب فرماندے بھائی مہلت دین دی ضرورت کوئی نہیں کیوں کوئی دے دے ٹھیک ہے بہرحال دینا ضروری کیوں اللہ نے مرتدہ نو قتل کرن دا حکم قرآن چ دتا ہے تے مہلت نہیں دتی اللہ نے مرتدہ نو قتل کرن دا حکم دتا ہے تے مہلت نہیں دتی او پوچھن والا پوچھدا ہے کہ کی دلیل دو فرماندے نے فقتل المشرکین حیث وجدتموہم فقتل المشرکین سوال ہوتا ہے کہ مرتد کا ذکر قرآن چ کتنے تے مرتد نو اللہ کریم نے قتل کرن دا حکم دیتا ہے پر مہلت نہیں دیتی امام صاحب آیت پڑھ دے تے فرمانے فقتل المشرکین ایسا وجدتموہم بولو امام صاحب دن مشرک مرتد ہوندا ہے تے مرتد مشرک ہوندا ہے یہ کی کہندا مشرک اہل کتاب ہوندا ہے سمجھے سٹیج پہ تو نہیں آتے تو گھر بہ کے سارا گند کھادے کے کوڑ ماری رکھ دے کہ جڑا مشرک ہوتا ہے کون ہوتا ہے اہل کتاب تو امام حنیفہ کیا ہوتا ہے مشرک کون ہوتا ہے مرتد تو مرتد کون ہوتا ہے
کہ پردہ قرآن پا کے قرآن اس واسطے پردہ دلیل کے اندر انہوں پتا ہے کہ محمد کی طرز زندگی ہے تو قرآن مقدس ہے، محمد کا اسلام کا جہاد ہے تو قرآن کا قانون ہے، محمد کا اوڑھنا بچھونا ہے تو قرآن مقدس ہے، محمد کی تحقق ہے تو قرآن مقدس ہے، محمد کی حجازت ہے تو قرآن مقدس ہے، محمد کا حسن ہے تو قرآن ہے، محمد کا سیور ہے تو قرآن ہے، محمد کا نظم ہے تو قرآن ہے، محمد کا مقام ہے تو قرآن ہے، محمد کی جلوت ہے تو قرآن ہے، محمد کی میعاد ہے تو قرآن ہے، محمد کی نماز ہے تو قرآن ہے، محمد کا میلاد ہے تو قرآن ہے، محمد کا مزاج ہے تو قرآن ہے، محمد کا معراج ہے تو قرآن ہے۔ اس واسطے طرز زندگی اختیار کرتا ہے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قرآن پاک وچوں۔ اے اج منن والا اپنے آپ کو کہندے اسی کون ہاں؟ حنفی ہاں۔ یہ جو حنفی تو ہے توبہ کرے، اللہ معاف کرے، ایڈا ظالم حنفی نہیں چاہیے ہے کہ نہ کرے امام صاحب کا تو کھاوے 3 کلو حرام۔ یہ گل کہی اللہ توجہ ہے۔ امام صاحب کے نزدیک مشرک کیا ہو رہا ہے؟ بولو شاباش، فقتل المشرکین، کیونکہ قرآن مقدس کا حوالہ پیش کیتا، کیونکہ قرآن مقدس محمد رسول اللہ دی طرز زندگی نفاذ اسلام کیتا قرآن دے نال کہ جے کتھوں مغالطہ لگے لگا تے بیان کیتا ہے اپنی زبان مقدس دے نال، جنوں حدیث رسول اللہ کہا جاندا، جویں قرآن مقدس کا انکار کرنے والا کافر ہے، انہیں محمد کی زبان والے خطاب کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے، مگر طرز زندگی محمد دی چڑی ذکر بالقرآن من یخاف وعید، ڈرا لوگوں کے دے نال قرآن مقدس دے نال۔ جب تک کہ امت پیغمبر کریم دا طرز زندگی اختیار نہیں کر دی اس وقت تک میاں دوسرے کو مطالبے کرنے کی ضرورت نہیں، خود عمل کرنے کا ارادہ کرنا تیرا کام۔ اللہ کریم فرماندے یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون یغفر لکم من ذنوبکم۔ میں چھوٹے تو لا کے وڈے گناہ تیرے جتنے بھی ہیں یغفر سارے کے کرے سا، جے گناہ معاف ہو گئے تبے برکتیاں دور، گناہ معاف ہو گئے رزق دیاں فراوانیاں نال نور و نور، گناہ معاف ہو گئے تنیاں سارے دے سارے مشرک چورو چور، گناہ معاف ہو گئے تے نظر بد تے نوستا تیرے کولو دور۔ گناہ معاف کراون دا طریقہ ہی پیغمبر کریم دا او طرز زندگی اختیار کر تے دعا فائدہ کیوں ہے یؤخرکم الی اجل مسمی، یؤخرکم الی اجل، توجہ کرو، یؤخرکم، جے میرے پاک پیغمبر دی طرز زندگی اختیار کریں، اتباع پیغمبر دی اختیار کریں، سنت محمد رسول اللہ دی اتباع کریں تو نتیجہ کی نکل سی یؤخرکم یؤخرکم یؤخرکم۔ جتھے تساں کھلوتے ہو اتھے اگر کوئی بے حیائی دا، کوئی بدماشی دا، کوئی مہنگائی دا، کوئی کفر و شرک دا، جے کر کوئی کتا چھٹا دوڑ داندا ہویا یؤخرکم، میں تانوں آپ جفا اپنی رحمت نال پا کے اپنی رحمت نال چھپا کے سارے زخم کو چھپا لواں گا، تہاڈے وجود تک کدے گناہ دی جھریٹ بھی نہیں آن دے گا۔ جی ماں اپنے کاروبار وچ لگی ہوئی ہے، روٹیاں تھپدی پئی، تھپدیاں تھپدیاں باہروں آواز آندا اودے کناں وچ کہ بانگلا کتا آ رہا ہے، چھٹا کتا آ رہا ہے۔ اس ویلے وہ ہاتھ میں روٹی جڑی ہے وہ بھول جاتی ہے تھپڑی تندور میں، کہتی ہے میرا چھوٹا جہا لال بھی گلی میں کھیڈدا کددا پیا ہے، روٹیاں بھول گئی، ہاتھ اونی طرح ملوث ناٹے دے نال، جلدی دوڑ دی دروازہ کھول کے ویکھ رہی ہے میرا پتر کتنے، اس پتر نو چاہ کے اپنے کچھڑ چاہ لینی ہے، اتنے کپڑا اوڑھ لینی ہے تے اندروں وڑ کے دروازہ بند کر دینی ہے، کہندی ہے کتا ہلکا جانے تے انہوں مارن والے میرے پتر نو تے ٹھیٹ نہ لگ جاوے بانگلے کتے دی۔ اللہ فرماندا ہے یؤخرکم الی اجل مسمی، جی چھٹے کتے دے ڈر تو ماں اپنے بچے نو چاہ کے لکا کے دروازے بند کر لیں گے، اسی طرح اس بندے نو میں اپنی رحمت دیا کچھڑا وچ چاہ کے دروازے اپنی رحمت دے بند کر دینا تاکہ گناہ والے چھٹے کتے اس تک پہنچ نہ سکے۔ اِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ
لا یؤخر لو کنتم تعلمون. جہے ویلے مدت آ ونی اس مدت کے بعد تیرے نال سب کچھ ہونا. جے کر طرز زندگی میرے پاک پیغمبر دا ادا کرے تے میاں نتیجہ کی نکلنا ہے. اس زندگی توحید دی لاج جے کر رکھے او اللہ تینوں کدے بھلاون والا کوئی نہیں. بلکہ ایک باری جے سج مارے بھول کے بھی سج مارے تے اے نہیں کہندا کہ نیند وچ سجیا اللہ نو یا بھول کے سج ماریا 24 سال تو یا سنم کردا رہ گیا تے او دے بعد نیند وچ سجدا بیٹھا یا سنم ایک باری منہ چ نکل گیا یا سمجھ بھول کے بشولیاں نیندر نکل گیا منہ چ یا سمجھ. کہیں اللہ فرماتا ہے اجیبو تیرے منہ چوٹا بھول کے یا سمجھ نکلیا. میں جان بوجھ کے اجیبو فعل مضارع جواب میں 70 باری جی کر کے جواب دینا. وہ بندے آج کی میں یاد آیا میرے کو منگتا تو نہ تھک دینا میں نہیں تھکتا. محمد پاک کی طرز زندگی یہ ہے کہ جے کر اپنی جتی مبارک دی تڑی ٹوٹ گئی تاوی فرماندا ہے منگو کہندے کولوں. طرز زندگی محمد پاک دی اے ہے مگر تیری طرز زندگی ہے کہ جیندے نو چھڈ کے تے مویاں دیاں قبراں تے ڈیرے لا لے نہیں. اللہ کریم فرماندا ہے کہ میرے پیغمبر دی طرز چھوڑی ہوئی تے تیری غرض پوری نہیں ہوئی بلکہ تیری مرض وٹ گئی ہے. نتیجہ نکل سی ہن مطالبے بھی کردا رہے گا تے نال لکھر بھی کھاندا رہے گا. بدلنی چاہیے کہ نہیں طرز ہے. جناب سیرا بھنٹی ہو کر کتنے مشرقوں کو قتل کیا ہے بتائیں کہ پتہ چلے آپ خلیفہ کتنے عاشق ہیں. جناب جی میری اجازت دو تو میں اتھائی تو مشرق ہی دیکھ دینا تو قتل کر دینا. وہ قرآن تو میں عمل کیتا ہے کہ کچھ ایدیکم یہ تھوڑی سٹیج پیدا تیار نہ ہوئے وہ تھوڑی جہاد نہ کرو. اب دعا کرو اللہ کرے سٹیج تیار ہو جائے تو اے دیکھ لگا جی یہ میں ٹوٹے نہ کر دینا تو جو مرضی اگلے یہ کرو اللہ پاک کرے کہ سٹیج تیار ہو جائے. مسلمان واسطے سٹیج کا ہونا ضروری ہے. تاکہ صحابہ کرام اللہ نے فرمایا کشو اور فی الحال ٹھہر جاؤ لڑن کا ویلا نہیں آیا. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة اپنی طاقت پوری کرو. جلے سٹیج ہو گیا تھوڑے پاس قوت ہوئی شوکت ہوئی وہ قوت سمانیہ جڑی اسلام واسطے میں پوریا ہو جائیں. وت توڑے 311 بھی ہوگو تا بھی لڑنا تے اتنے 300 شاباش 313 والی گل ایویں مشہور ہی ہے گپ. دو اور گٹا لا 311 اللہ. پھر سٹیج اگر مکمل ہے تے مشرک نو جین دی اللہ اجازت تے جے تیرے اپنے تو خود کبڑا پجیندا کھلوے تے کیڑے نو قتل کرے سے جا کے الٹا تیرا قتل کرنا فرض ہوئے سے مسلماناں تے. او طرز زندگی اپنے اندر پیدا کر تاکہ حضرت محمد مصطفیٰ دی طرز زندگی دی برکت نال تینوں بغیر منگے دے نظام اسلام مل جاوے نفاذ اسلام مل جاوے. اج تے رل کے کرو توبہ اللہ جو طرز زندگی تیرے پاک پیغمبر نے دسی ہے تے اپنے وجود تے اپنائیے سانو او دے چلن دی توفیق عطا فرما. آخ توفیق عطا فرما توفیق عطا. ان وعدہ ہے جی اس دے چلن دی اللہ پاک توفیق دے دے اللہ جاندا ہے. پھر اللہ نے پتہ ہی کیا کیا وعد اللہ الذین آمنوا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. میرا وعدہ ہو گیا انہاں بندیاں دے نال جنہاں ایمان لے آندا ہے تے عمل الصالحات اپنی طرز زندگی محمد دے نال مکا دیتی نے. عمل صالح ہوئے جڑا سنت محمد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مطابق ہوئے. وہ لوگ جنہاں ایمان قبول کیتا ہے عمل الصالحات تے اپنا کردار انہوں نے محمد رسول اللہ دے طرز زندگی کے مطابق بنایا ہے. میں انہاں نال وعدہ کر رہا ہوں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ
انہوں نے بادشاہ بنا دیا گا جی پہلے ہیڑیا لوگوں بادشاہ بنا رہ گیا والا یو بدلن والا یو مکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم کہ مینوں قسم ہے اپنے تقدس جبرات جبروت و جلال دی کہ انہاں دے دین دا قلعہ میں مضبوط ٹھوک دینا کسے کو پٹیا نہیں جانا والا یو بدلن لہم من بعد خوفہم امنا کہ دوسری گل ہے انہاں دے خوف نو میں امن نال بدل دیاں گا شیر تے بکری اکے کاٹ پانی پیندے رہ جان گے نہ او دے ول ترچھی اکھ دیکھے گا نہ بکری ڈر ڈر کے شیر ول دیکھے گی اللہ یبدلنہم من بعد خوفہم امنا پر دیکھ لو جنہاں نال وعدہ کیتا جا رہا ہے انہاں دی صفتاں کیڑیاں ہونیاں یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا انہیں میں کلے دی عبادت کرنی ہے کہ نال شریک شور پکار کرنی ہے کہ کیمل میں کلے دی نظر نیازہ دینی ہے تو میں کلے دیا عبادت تو سجدے کرنے تو میں کلے دی لا یشرکون بی شیئا شرک انہوں نے ایک دانے دے برابر بلکہ ایک مکھی دی اکھ دے برابر بھی انہوں نے شرک نہیں کرنا یہ نشانی ہے انہوں بندیاں دی جنہ تے میں بغیر منگے دے بادشاہ تے حکومت مسلط کر دینی تو جے کر طرز زندگی پیغمبر دے نہیں تو انہیں مگدیاں ہاتھاں ڈگیاں ہو جانیاں حال پاندیاں مہنگائیاں برداشت کردیا انہیں ذلیل و خوار ہو جانا مطالبے کردیا ہور بجٹ سے دے آ کے رفڑ پار دیں گے ایک صوبے دے سر تے کتنے خرباں تے ارباں دے قرضے چڑھ جان گے جے کر پیغمبر دی طرز زندگی نو چھڈ دیتا تے پھر جڑا کچھ منگنا چاہندے ہو خدا کولوں نہ منگو تے تکلیف نہ کرو کیوں رب تعلم للقرآن والقرآن یلعنہ ہزارہ بندے قرآن پاک تلاوت کر کے پھر اللہ کریم کو منگتے ہیں اللہ دے پاک رسول آخو صلی اللہ علیہ وسلم آخو صلی اللہ علیہ وسلم ہادی رحمت ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم ہادی دعوت راضی مدمت ناظم امت صلی اللہ علیہ وسلم آخو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر ساقی کوثر ہادی معشر راضی نظمر ہادی اختر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر نے جدوں تک اپنے اللہ پاک دے دربار مولا دے اندر یہ پورا نظمہ پیش کیتا ہے تے فرماندے ہیں لکھاں بندے قرآن پڑھدے ہیں مگر جیڑا جملہ پڑھدے ہیں وہ جملہ ہٹ کے انہوں کہندا لکھ لعنت تلاوت کیتے تے لعنت کیوں جدوں خود اس جملے تے عمل بندے دا نہیں ہوندا تے خوشیاں نال پڑھدا تے وہ جملہ قرآن پاک دا لعنت کر کے جاندا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں ایک بندہ ساری رات دعا کردا ہے رب 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 یا رب یا رب یا رب یا رب کردا او دا گلا خراب ہو جاندا ہے سگ بیٹھ جاندا ہے گلا ختم ہو جاندا ہے مگر اللہ کریم او دی گل دا جواب کوئی نہیں دیندے حالانکہ اللہ کریم دی رحمت چوتھے آسمان تے تھلے آ جاندی ہے دنیا والے آسمان تے آ کے راتے کہندی ہے حل من مسترزقن ہے کوئی رزق منگن والا میں دیواں ہے کوئی رحمت منگن والا میں دیواں ہے کوئی دھیاں پتر منگن والا میں دیواں اللہ دی رحمت اتنے قریب ہو جاندی ہے مگر ایک بندہ جڑا یا رب کر کے دعا کر رہا ہے اللہ دے رسول فرماندے انا یستجاب لہ ساری رات کردا رہے یا رب کبھی وہ دعا قبول نہیں ہوندی کیوں اس واسطے کہ مطعمہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام انا یستجاب لہ او دا کھانا حرام او دا جدو مشرک دی کٹھی کھا کے آیا بیٹھا ہوئے دعا منگے تو سوا لعنت دے کچھ نصیب نہیں ہونا جدو جتنی چیزاں کھا کے آیا بیٹھا ہوئے دوے دا حق کھا کے آیا بیٹھا ہے اللہ دے حق مار کے آیا بیٹھا ہے بندے دے حقوق کھا کے آیا بیٹھا ہے مطعمہ حرام ادا کھانا بھی حرام ہے مشربہ حرام اس سبیلا دے پانی پی کے آیا بیٹھا ہے امام حسین دے نام دے گلاس شربت دے ڈھک کے آیا بیٹھا ہے غیر اللہ دے نام دے پی کے آیا بیٹھا ہے مشربہ حرام ادا پینا بھی حرام ہے ملبسہ حرام قبر تو کپڑا چاہ کے کرتا سوا کے پا کے آیا بیٹھا ہے ملبس ہو حرام ادا کھانا حرام ادا پینا حرام ادا قمیص کا لباس حرام اللہ کا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ فرمانے انا یستجاب لو اے جے بے خود دی دعا قبول ہوندی نہیں قبول جدو دعا یہ قبول نہیں ہوندی
تو احتجاج تے جلوساں دے تھرنے کدا قبول ہو سکتے ہیں جب اللہ ہی قبول نہیں کرتا. اس واسطے جے تھوڑی طرز زندگی اپنی محمد رسول اللہ دے مطابق بندہ نہ بنائے. جے مولوی ہے تاں انسان نہیں, پیر ہے تاں انسان نہیں, صدر وزیر ہے تاں انسان نہیں, امیر کبیر ہے تاں انسان نہیں, حاجی کے قاضی کے جہادی کے اجازی ہے تاں انسان نہیں, یلی کے خمری کے نظمی کے لفظ کے حکمی ہے تاں انسان نہیں. دار انسانیت رہن واسطے ضرورت ہے کہ انسانیت دی شرافت محمد, انسانیت دا چہرہ محمد, انسانیت دا توق محمد, انسانیت دا مقام محمد, انسانیت دی لگن محمد, انسانیت دا حیا محمد, انسانیت دی شرافت محمد, انسانیت دی عزت محمد, انسانیت دی شفقت محمد, انسانیت دی ملت محمد, انسانیت دی جنت محمد, انسانیت دا معراج محمد, انسانیت دا مقام محمد, انسانیت دا قرآن محمد. اس محمد دے نقش قدم تے چلے. یہ توڑی پیغمبر دی اتباع نہ کرے, طرز زندگی نہ بدلے اپنا محمد رسول اللہ کے مطابق, وہ توڑی دعاواں بھی فضول ہیں کہ دعاواں بھی فضول. بھائی کسی نے کیا ہے افغانستان میں جو جہاد شروع ہو چکا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا فرض کفایہ ہے یا فرض؟ اس لیے کیا مرض ہے یا فیض نقطے کو نہیں لائے مرض ہی سمجھو ہے تو یہ فیض نقطے لا دیں گے تو فرض ہی, کیونکہ تو نقطے نہیں لائے سا تو مرض سمجھو. تو میاں مسلمان کی ایک مرض جڑی ہے وہ بھی کسی موقع سے جا کے جہاد تے عبادت بن جاتی ہے. بس ایک نقطہ سمجھ لائے, رسول کریم دی طرز زندگی نو شائع کرن واسطے, رسول کریم دی طرز زندگی نو مشہور کرن واسطے, رسول کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک دی زندگی نو پھیلاون واسطے بندہ سوٹی ہاتھ چ کر کے بھی ٹر پوے. اس جہا بھی جہاد اج دنیا چ ہور کوئی نہیں. الجہاد ماضن الی یوم القیامہ, قیامت تک واسطے جہاد موجود ہے. اللہ تعالی سانو ایسے جہاد کرن دی توفیق عطا فرمائے اور مرکزی اشاعت و سنت وچ تعالی ملن دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اللهم يا مغيث, اللهم يا مغيث, اللهم يا مغيث, اللهم يا المستغاث, اللهم يا مغيث اغثنا بغيث مغيث امطر علينا مطر الرحمة من السماء. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سامعات ایک ضروری جامع محمدیہ یا سننا کبیر والا ضلع خانوال کو یاد رکھیں. فون نمبر 410688. امام انقلاب علامہ احمد سید خان صاحب کے نئے اور پرانے تقاعد قواعد مرکز علامہ